ایک چیز جو کہ کم و بیش ہم سب نے کبھی نہ کبھی ایکسپیرینس کی ہوتی ہے وہ یہ کہ جب ہم یا ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ڈاکٹر ہمیں ایک نسخہ لکھ کے دیتا ہے، وہ نسخہ آپ میڈیکل سٹور پہ لے کے جاتے ہیں تاکہ دوائیاں خرید سکیں. لیکن وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ اس نسخے میں 1 یا 2 دوائیاں ایسی ہیں جو ان کے پاس اویلیبل نہیں. فارمیسی والا ہمیں بتاتا ہے کہ جس کمپنی کی ڈاکٹر صاحب نے دوائی لکھ کے دی ہے وہ اویلیبل نہیں، لیکن کسی دوسری کمپنی کی سیم فارمولا میں دوائی مل جائے گی. پھر شروع ہوتی ہے اصل کنفیوژن. کسی دوسری کمپنی کی دوائی لیں یا نہ لیں، ہو سکتا ہے وہ اتنی اچھی نہ ہو جتنی کہ ڈاکٹر صاحب نے لکھ کے دی ہے، وغیرہ وغیرہ. اگر ہم آج کی بات کریں تو دنیا کے زیادہ تر ممالک میں یہ قانون ہے کہ ڈاکٹر مریض کو نسخے میں دوائی کا سالٹ یعنی فارمولا لکھ کے دے گا. مریض وہ نسخہ فارمیسی پر لے کر جائے گا اور وہاں وہ اپنی مرضی کی کمپنی یعنی جس کی قیمت اور ریویو اسے بہتر لگے گا وہ خرید سکتا ہے. ڈاکٹر نسخے پر ہرگز دوائی کا برانڈ نہیں لکھ سکتا. لیکن جب ہم بات کریں پاکستان کی تو اس حوالے سے ہمارے ملک میں سرے سے ایسا کوئی قانون موجود ہی نہیں. ڈاکٹر اپنی مرضی کے برانڈ کی دوائی لکھ سکتا ہے. اکثر مریض گھر واپس آ کر اپنے ایریا کی فارمیسی سے جب میڈیسن منگواتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کمپنی کی میڈیسن اویلیبل نہیں. ادھر ادھر ڈھونڈنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کمپنی کی دوائی اسی ہسپتال کی فارمیسی سے ملے گی جہاں ڈاکٹر صاحب خود تشریف رکھتے ہیں. اب کہاں ٹائم نکالیں، پیٹرول لگائیں اور دوبارہ اس علاقے جائیں جہاں ڈاکٹر صاحب کا کلینک ہے، وہاں سے دوائی لیں. فارمیسی والوں کو بھی اچھی طرح یہ پتہ ہوتا ہے کہ میڈیسن صرف انہی کے پاس ہے، اس لیے وہ کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں دیتے بلکہ دوائی ایسے دیتے ہیں جیسے کوئی احسان کر رہے ہیں. آپ میں سے کئی لوگ یہ جانتے ہوں گے اور جو نہیں جانتے کہ اگر تھوڑی سی ریسرچ کریں تو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک ہی دوائی مختلف کمپنیاں بناتی ہیں، لوکل اور ملٹی نیشنل، اور ان کی قیمت میں حیران کن فرق ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پر ایک ہی دوائی کئی کمپنیاں بناتی ہیں اور قیمت 1 روپے سے شروع ہو کر 35-40 روپے تک یا اس سے بھی اوپر جاتی ہے. اب اگر ڈاکٹر ہمیں دوائی کا سالٹ لکھ دے اور یہ یقین دہانی کروا دے کہ کسی بھی کمپنی کی میڈیسن لینے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا یا تھوڑا بہت پڑتا ہے، تو دوائیوں پر لگنے والے ہمارے پیسے ایک حیران کن حد تک کم ہو سکتے ہیں. اب ہم یہاں سارے ڈاکٹرز کی بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں صرف اکثریت کی. دوا ساز کمپنیاں اپنے برانڈ کی دوائی لکھنے پر انہیں ایسے پیکیج آفر کرتی ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ڈاکٹر صاحب کا قلم ان کے حق میں چل ہی پڑتا ہے. بات یہاں بھی ختم نہیں ہوتی. دوائی زیادہ لکھنے پر تو انعام و اکرام ملتے ہی ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب اس کمپنی کا سٹاک سستے داموں لے کے اپنے کلینک کی فارمیسی پر بھی رکھ لیتے ہیں جہاں منافع 50% یا اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے. اس پوری گیم میں خوار ہوتے ہیں مریض یا ان کے لاحقین. لیکن اگین یہ بات ہم کر رہے ہیں ڈاکٹرز کی اکثریت کی. بہت سارے ڈاکٹرز ایسے بھی ہیں جو مریض کو یا تو بہتر دوائی لکھ کے دیتے ہیں جو عام اویلیبل ہو، یا سالٹ بھی لکھ دیتے ہیں کہ اگر اس کمپنی کی دوائی نہ ملے تو کسی اور کمپنی کی لے سکتے ہیں. دیکھا جائے تو شاید یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے، لیکن یہ ہر گھر کی کہانی ہے اور مہنگائی کے اس دور میں مہنگی دوائیاں لینا ایک عذاب سے کم نہیں. کتنی حکومتیں آئیں اور گئیں اور پھر دوبارہ آنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن کسی نے اس بارے میں کوئی قانون سازی نہیں کی. ہر وہ چیز جس سے ڈائریکٹ عوام کو فائدہ ہو اس کی قانون سازی کی طرف کسی کا دھیان نہیں ہوتا. آج ان سیاسی پارٹیز کی راہ میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ آ جائے، یہ اگلے دن بل پاس کروانے کے لیے اس کی قانون سازی کروا لیتے ہیں، لیکن جہاں عوام کے فائدے کی بات ہو وہاں صرف خاموشی ہے. جب تک یہ خاموشی ٹوٹ نہ جائے ہمیں سوچنے، پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ آئندہ جب آپ فارمیسی پر جائیں تو ڈاکٹر کی من پسند مہنگی دوائیوں کی بجائے وہاں سے سستی دوائیاں لے کر نکلیں.